مولانا فضل الرحمان کا متنازع بیان۔ ایڈیشنل سیشن جج نے گجرانوالہ نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ غلام فرید مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، بتائیے غلام فرید۔ جی بالکل، یہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو گزشتہ روز پٹیشن دائر کی گئی تھی، عدالت نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو جو طلب کیا ہے۔ JUI سربراہ نے قومی سلامتی اداروں کے خلاف متنازع بیان دیا تھا، جس پر سینئر وکیل منظور قادر بنڈر نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف گزشتہ روز جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی، جس پر ان کی طلبی کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ غلام فرید۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے، مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے جاری آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 خارجی مارے جا چکے ہیں۔ خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلوچستان میں آپریشن شابان کے دوران مزید 3 دہشت گردوں کی ہلاکت پر فورسز کو خراج تحسین۔ کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شابان کامیابی سے جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ امن کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، امریکی فوج کی ایران پر مسلسل چوتھی رات فضائی کارروائی۔ سینٹ کام کے اعلامیے کے مطابق آپ نے ہرمز سمیت ساحلی علاقوں میں درجنوں ایرانی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے 7 گھنٹے طویل کارروائی میں حصہ لیا۔ ایرانی دفاعی نظام، ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں کا مقصد تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بننے کی ایرانی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکی ناکہ بندی کے آغاز کے بعد فضائی کارروائی کی گئی۔ آپ نے ہرمز میں امریکی افواج چوکس اور مؤثر کارروائی کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے اہداف پر تازہ حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جزیرہ کیشم، کیش اور اندیمشق میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی میزائل پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب گرا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا جزیرہ کیش میں امریکی پروجیکٹائل پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ دوسری جانب کویتی فوج نے بتایا مسلح افواج اس وقت فضائی حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ فضائی دفاعی نظام حملوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عمان کے ساحلی علاقے میں عرب امارات کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ 20% ٹیکس کے بدلے سرمایہ کاری معاہدے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نئی شرط رکھ دی۔ کہا مشرق وسطیٰ کی قیادت سے آپ نے ہرمز پر امریکی فیس سے متعلق نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے۔ خلیجی ریاستیں آپ نے ہرمز پر 20% فیس کے بجائے تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدے کریں گی۔ ہم امریکہ میں فیکٹریاں، پلانٹس اور ساز و سامان کی بھرمار دیکھیں گے۔ امریکہ پھر سے جیت رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا آپ نے ہرمز ایران کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ تیل کی ترسیل پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی۔ ایران آنے جانے والے جہاز روکے جائیں گے۔ آپ نے ہرمز بند ہونے کی ذمہ داری ایرانی قیادت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم علی الزیری سے ملاقات میں کہا آپ نے ہرمز کی حفاظت اتحادیوں کی خاطر کر رہے ہیں۔ خلیجی ملک فیس دینے کے بجائے امریکہ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند آئی۔ کسی کو بھی آپ نے ہرمز پر فیس وصول کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ خلیجی ریاستیں امریکہ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کریں گی۔ یہ بات بہت اطمینان بخش ہے۔ We would be guarding the strait when we basically don't take it. We don't need the oil at all. It wasn't important for us, but it was important for allies, including the major Gulf state countries. I was called by different people, and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars, as opposed to charging a fee. And I like that actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me.
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا عراق پر ایران نواز ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرنے پر زور۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون میں عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا عراق اپنی خود مختاری کا اظہار کرے، ایران سے منسلک ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے عراق کے ساتھ گہری شراکت داری کے لیے شرائط پیش کر دیں۔ پیٹ ہیگسیت نے امریکی افواج پر حملوں کا ذمہ دار ایران سے منسلک ملیشیاؤں کو قرار دیا۔ امریکی صدر کے بیانات پر ایرانی صدر پزشکیان کا رد عمل، کہا ٹرمپ کے بیانات کا جواب الفاظ میں نہیں عمل سے دیں گے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ٹرمپ کی گھٹیا زبان امریکیوں کی عکاس ہے۔ جی ان کی بیان بازی جاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا میدان میں وہ اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچ سکے ہیں یا نہیں۔ وہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، وہ آخرکار کہاں پہنچے ہیں؟ ہم اپنے اعتقاد کے مطابق اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ٹرمپ کا غیر مہذب رویہ اور بیانات خود امریکیوں کی اپنی عکاسی کرتا ہے۔ سمجھوتا ہوگا نہ ہتھیار ڈالیں گے، صرف انتقام لیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ 4 ماہ کے وقفے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس۔ ڈیپٹی اسپیکر حامد رضا نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام میں کہا گیا انتقام کا عہد جلد پورا ہوگا، یہ مشن میرے یاد دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا محتاج نہیں۔ ایوان میں سرخ جھنڈے تھامے ارکان نے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد دہرایا۔ همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیامشون با رهبر عزیز پیمان می‌بندند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آمریکا. آقا علی خزایی انتقام، بیای برسر، بیای برسر، انتقام، انتقام، انتقام. آپ نے ہرمز سے گزرنے پر 20% ٹیکس، ٹرمپ کے اعلان پر عالمی رد عمل۔ چین کا آپ نے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی بحالی کا مطالبہ، برطانیہ نے ٹرمپ کے اعلان کو عالمی تجارت پر ڈاکہ قرار دے دیا۔ روس نے کہا امریکہ کے ایران پر حملے مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی رہنما کایا کالاس نے کہا اپنے ہرمز میں آمد و رفت پر کسی قسم کی فیس قبول نہیں کی جائے گی۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن نے لازمی فیس عائد کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا عالمی بحری گزرگاہوں پر لازمی فیس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں پر شدید ناراض ہیں۔ کویت، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ خلیجی ممالک کا موقف ہے کہ موجودہ جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ قطر اور عمان تنازع ختم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں عملے کے دوران کا ایک کان متاثر ہوئی اور کئی ملاح تاحال لاپتہ ہیں۔ شہری بنیادی ڈھانچے پر امریکی حملے جنگی جرائم ہیں۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے UN سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا۔ ایرانی مستقل مندوب نے خط میں لکھا کہ امریکہ ظالم ہے، مظلوم نہیں۔ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مسلسل انکار کیا۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی 42 خلاف ورزیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ امریکی اقدامات نے علاقائی استحکام اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے پر امریکی حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والیٹس میں موجود $130 ملین منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ نئی پابندیوں کے تحت $130 ملین سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کیے۔ ایران کی غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی حکومت کو غیر قانونی آمدنی تک رسائی سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت، کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے جو خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ترکیہ، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر دفاع یاش گولر سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل کو ترک جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور جنرل سلجوک نے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل ترک لینڈ فورسز کے جنرل متین توکل سے بھی ملے۔ سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے اعلیٰ اعزاز سروس میڈل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل نے انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔
برطانوی دفتر خارجہ میں ایرانی ناظم الامور علی نسیم فر کی طلبی. اعلامیے کے مطابق ایرانی ناظم الامور کی طلبی یورپ میں حملوں کی ہدایات کے رد عمل میں کی گئی. ایرانی قدس فورس نے پاسداران کو یورپ بھر میں حملوں کی ہدایت کی تھی. پاسداران کی سرگرمیاں برطانیہ اور اتحادیوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں. متعدد بار تنبیہ کے باوجود ایرانی انٹیلیجنس اداروں نے سرگرمیاں ترک نہیں کیں. ایران نے مذموم رویہ ترک کرنے کے بجائے شدت پیدا کی جو ناقابل قبول ہے. ناظم الامور کی طلبی ایرانی حکومت کو جواب دہ بنانے کے اقدامات کا تسلسل ہے.